کیونکہ میں پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس کی یہ بات جہاں سب کو سکتے میں ڈال گئی تھی، وہیں وسیع کو تیر جیسے دنیا ہی لوٹ چکی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ظفر صاحب نے صدمے کی کیفیت میں کہا۔ بابا یہ سچ ہے، میں وسیع سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی۔ کب ہوا تمہارا نکاح اور کس کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ سوال مظفر صاحب نے کیا تھا، لیکن وہ ان کا جواب دینے کی کیفیت میں نہیں تھی۔ وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ بتاؤ پری، کون ہے وہ؟ یہ سوال حفصہ نے کیا تھا اور اس بار جواب بھی ملا تھا، لیکن اس نے نہیں دیا تھا، بلکہ آواز پیچھے سے آئی تھی، جسے سنتے ہی سب لوگ نے مڑ کر دیکھا تھا۔ معتصم شاہ۔ بتاؤ پری، کون ہے وہ؟ یہ سوال حفصہ نے کیا تھا اور اس بار جواب بھی ملا تھا، لیکن اس نے نہیں دیا تھا، بلکہ آواز پیچھے سے آئی تھی، جسے سنتے ہی سب لوگوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ معتصم شاہ۔ سب نے مڑ کر اس وجاہت سے بھرپور مرد کو دیکھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اینا کی نظریں ایک پل کے لیے جم چکی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے کسی غلط نگاہ سے نہیں دیکھ رہی تھی، بس اس کی خوبصورتی اسے کہیں دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا ویسٹ کوٹ بلیک ٹائی کے ساتھ بلیک جینز پہنی ہوئی تھی۔ وائٹ شرٹ کی آستینوں کو فولڈ کیا ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی مونچھیں تھیں۔ اس کا بلیک کوٹ اس کے پیچھے کھڑے گارڈز نے احتیاط سے پکڑا ہوا تھا۔ میں معتصم شاہ، اور یہ ہیں اس نے پری کی طرف دیکھا، یہ ہے مسز معتصم شاہ۔ شٹ! اس نے غصے سے اپنی گاڑی کے ٹائر پر لات رسید کی تھی کہ اس کی گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ آس پاس کوئی میکینک بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اور اس وقت وہ بنا کسی گارڈ کے اور ڈرائیور کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر ڈرائیور کو کال کری اور اس نے اپنے موجود ایڈریس پر دوسری گاڑی لانے کو کہا۔ وہ وہیں خود کو کار سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا، جب اپنے قریب سے آتے ایک آدمی کی آواز آئی۔ سر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے معتصم کے قریب آ کر کہا، جس پر اس نے حیرت سے اس آدمی کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ آپ شاید مجھے نہیں پہچان رہے۔ ریحان ہوں، آپ کی کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ مجھے آپ سے صرف چند منٹ بات ملے ہیں۔ آئی ایم سوری سر۔ نہیں سر، کوئی بات نہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میری کار خراب ہو چکی ہے، اب میں اپنے ڈرائیور کا ویٹ کر رہا ہوں اور دوسری کار لانے والا ہوگا، تو آپ جب تک میرے ساتھ چلیں، میرے کزن کی شادی ہے، آپ جب تک وہیں بیٹھ جائیں۔ نہیں، آپ جا کر انجوائے کیجئے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ سر پلیز، آئی انسسٹ۔ اس کے اتنے اصرار پر معتصم اس کے ساتھ میرج ہال میں چلا گیا۔ سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ اسے یہاں آنا بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ اسے بیٹھ کر ریحان خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا، لیکن ہر کوئی بار بار اسے بلا رہا تھا۔ پلیز آپ آ جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ پلیز آپ جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، معتصم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے کام چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد معتصم ارد گرد دیکھنے لگا، جب نظر دور کھڑی بات کرتے لڑکے اور لڑکی کی طرف اٹھی۔ اس لڑکی نے گولڈن کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور منت بھرے لہجے میں اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پھول کی ٹوکری تھی۔ اپنی جگہ سے وہ اٹھ کر اس کے قریب جانے لگا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسا کون سی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وسیع، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی پلیز مجھے جانے دو، بارات آنے والی ہوگی، اس نے منت بھرے انداز میں کہا، اور شاید وسیع کو اس کے کہنے پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ٹوکری میں موجود پھولوں کی چند پتیوں کو ہاتھ میں لیا جب سامنے سے آتے شخص سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی، لیکن اس سے پہلے وہ گرتی، وہ وجود اسے سنبھال چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پھل کچھ اس کے کپڑوں پر جبکہ سارے زمین پر گر چکے تھے۔ تم نے میرے سارے پھول گرا دیے، بارات آنے والی ہوگی، اس نے صدمے سے اپنے پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، یہ پھول اٹھا لیتے ہیں؟ زمین پر گرے پھولوں کو دیکھ کر معتصم نے اپنا مفت مشورہ دیا، جبکہ نظریں بار بار اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، میں تو آپ جناب کہہ رہا ہوں، لیکن شاید آپ کو تکلف پسند نہیں ہے۔ اچھا، تو تمہارا نام کیا ہے؟ پریشا منہ کھولے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی، جو آپ سے تم تک اور پھر نام تک پوچھنے تک آ چکا تھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے میرا نام جان کر؟ تعارف کروانا ہے؟ کلثوم۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ معتصم نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کا نام پری تھا، یہ بات وہ اس کے ہاتھ پر موجود بریسلٹ دیکھ کر جان چکا تھا، جس پر پری لکھا ہوا تھا۔
گہرا سانس لے کر وہ میرج ہال سے باہر چلا گیا کیونکہ اس کے فون پر ڈرائیور کی کال آ رہی تھی۔ یقیناً وہ گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ بدتمیز، جاہل، فالتو، خود سے بڑبڑاتی ہوئی وہ جا رہی تھی جب اینا اس کے پاس آ گئی۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کسی سے نہیں، بس ایک لوفر مل گیا تھا، اس پر غصہ ہے۔ اس نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں اب وہ نہیں تھا۔ کون لوفر؟ خیر تو ہے، جو بھی ہے تھا، چھوڑو اور چلو میرے ساتھ، بارات آ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اینا اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس لڑکی کا کچھ پتہ چلا رفیق؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے ڈرائیور سے کہا۔ جب سے اس نے پریشے کو دیکھا تھا تب سے اس نے رفیق کو اسے ڈھونڈنے پر لگایا ہوا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اس رات کو جب وہ پریشے سے ملا تھا، لیکن رفیق ابھی تک اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ بس ایک بار اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ کراچی میں اس کی اپنی کمپنی تھی جسے وہ اور اسلم مل کر چلا رہے تھے، جبکہ عالم شاہ گاؤں میں موجود وہاں کے حالات دیکھتا تھا اور ہر چیز کا دھیان رکھتا تھا۔ ہر ہفتے وہ گھر والوں سے ملنے جایا کرتا تھا، لیکن اس ہفتے اس نے یہ کام بھی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں؟ نہیں سر، سوری، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ کسی کام کے نہیں ہو تم؟ اس کا موڈ بدمزہ ہوا تھا۔ سر، ہمیں اس لڑکی کا نام کے علاوہ اور کچھ نہیں پتہ، ہم اسے کیسے ڈھونڈیں؟ رہنے دو، میں خود ہی اسے ڈھونڈ لوں گا، اور یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ ابھی وہ اپنی بات کہہ رہا تھا جب گاڑی کے شیشے توڑتی ایک گولی اس کے بازو پر لگی۔ گاڑی ان بیلنس ہو چکی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ رفیق نے فوری گاڑی روک دی اور پیچھے دوسری گاڑی میں موجود اس کے گارڈ فوراً گاڑی سے اترے، لیکن گولی جس نے چلائی تھی وہ کس طرف سے چلائی تھی اس کا نہیں اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، حویلی کے ہر شخص کے ساتھ دادا سائنگارڈ کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجتے تھے، کیونکہ ان کے دشمن ان کی طاق میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس کے بازو سے تیزی سے خون نکل رہا تھا، اس لیے رفیق وہاں سے قریبی بنے ہاسپٹل میں لے کر چلا گیا۔ ہائے پری! اس نے ہاسپٹل میں قدم رکھا تھا جب اس کے دوست رمشا نے قریب آ کر کہا، ہائے رمشا، کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ حفظہ آپ کی شادی کیسی گزری؟ فینٹاسٹک! اور تم کیوں نہیں آئی تھی؟ بس تمہیں تو پتہ ہے نا، ہاسپٹل، گھر، بچے، اس ٹائم ہی نہیں اوپر سے میرے بیٹے کو بخار ہو گیا تھا، اس لیے میں نہیں آ سکی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، رمشا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر معذرت خانہ اندازہ میں کہا۔ اوکے، میں نے سوری ایکسیپٹ کر لی ہے، لیکن میری شادی میں تو تمہیں آنا ہی ہوگا۔ اس وقت میں کچھ نہیں سنوں گی۔ تم پہلے اپنی شادی کا دن تو دکھاؤ، پھر دیکھنا، سب سے پہلے تمہاری مہمان میں ہی بنوں گی۔ ڈاکٹر پریشے، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر عرفان نے اس کے قریب آ کر کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فائنل، مجھے یہ فائل آپ کو دینی تھی۔ یہ پیشنٹ 2 دن پہلے یہاں ایڈمٹ ہوئے ہیں، انہیں گولی لگی تھی، وہ آپ کے پیشنٹ ہیں اور ان کی فائل ہے۔ مکمل تفصیلات سے آگاہ کر کے وہ فائل اسے تھما کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پریشی نے اپنا ہاتھ میں موجود فائل ریڈ کی اور اس کمرے میں چلی گئی جہاں وہ پیشنٹ تھا۔ کیا حال ہے معتصم؟ عالم نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، جس پر اس نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ دکھ نہیں رہے کیا حال میں ہوں؟ بیمار نہیں ہوں، لیکن اس ہاسپٹل میں رہ کر ضرور بیمار ہو جاؤں گا۔ تو کس نے کہا تھا گولی کھانے کو؟ دل چاہ رہا تھا، گھر میں کھانا نہیں مل رہا تھا نا، تو اس لیے میں نے گولی کھا لی۔ معتصم نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں، اچھا چل اب بس جلدی سے ٹھیک ہو جا، دادا سنگ بھی تجھے بہت یاد کر رہے ہیں اور گھر میں بھی سب پریشان ہیں۔ میری کون سی ماں باپ ہے جو میرے لیے پریشان ہوں گے؟ معتصم، ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والے تم سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے یہ کب کہا عالم؟ میں جانتا ہوں سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ان کے پیار کی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن ابھی کے لیے بس تم مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس نے معصوم چہرہ بنا کر اسے دیکھا۔ جب کمرے میں کوئی داخل ہوا، عالم پیچھے موجود صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ معتصم نے منہ بنا کر اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کوئی ڈاکٹر آئی ہوگی اور وہ یہاں سے آیا تھا کتنی ڈاکٹر اور نرسز امپریس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ معتصم شاہ کون ہے۔ وہ شاہ انڈسٹریز کا مالک اور جمال شاہ کا پوتا ہے۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کی آواز سن کر معتصم نے اپنے چہرے کا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔
یہ آواز وہ پہچانتا تھا اور یہ چہرہ بھی وہی تھا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پریشا نے اس کے زخم کا معائنہ کرتے ہوئے دوبارہ کہا۔ شاید وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی، ایسا معتصم کو لگا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، معتصم نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ جب تک وہ وہاں رہی تھی معتصم کی نظروں کے حصار میں رہی تھی، جن سے اسے بے حد الجھن ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، ویسے تم مجھے یہاں سے جانا ہے کہہ کر کان پکا دیے تھے، اب 2 دن سے اتنے خاموش پڑے ہو؟ اسیم نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا، جس پر وہ فقط مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہاں اب تو اسے یہاں رہنا واقعی میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اسے وہ لمحہ وہ وقت بہت خاص لگتا ہے جب پریشا اسے چیک کرنے کے لیے آتی ہے۔ اسیم، مجھے لگ رہا ہے کہ اسے یہاں کوئی ڈاکٹر یا نرس پسند آ گئی ہے۔ عالم اپنے دماغ میں چلتی ہوئی اسے گوش گزاری۔ میرے بھائی، ڈاکٹر نہیں ہوتا، ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اسیم نے اس کی غلطی درست کی، جس نے اسے کندھے اچکا دیے۔ جو بھی ہو، مجھے کیا کرنا ہے؟ خیر، تمہارے لیے خوشخبری ہے معتصم، کل تم ڈسچارج ہو جاؤ گے۔ اسیم کے کہنے پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ عالم آج گاؤں واپس جا رہا تھا۔ ہاں، وہاں پر ایک مسئلہ زیر اثر تھا جو اسی نے سلجھانا تھا، جبکہ اسیم کو خود بھی آفس جانا تھا، کیونکہ معتصم کی غیر موجودگی میں اس پر کافی کام آ چکا تھا۔ اس لیے وہ لوگ رفیق کو اس کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ جب گولی لگنے کی وجہ سے دادا سائی نے تینوں کے ساتھ موجود گارڈز میں اضافہ کر دیا تھا، گھر والے اس کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن معتصم انہیں سختی سے منع کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ گھر کی خواتین اور دادا سائی اس کی روز بات ہوتی تھی، جبکہ مرد حضرات اس سے ملنے کے لیے آ چکے تھے۔ کیا خبر ہے رفیق؟ ان دونوں کے جاتے ہی رفیق اس کے پاس آ کر نظریں جھکائے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے رفیق سے پوچھا، سر، سب معلوم ہو چکا ہے، وہ کلفٹن میں رہتی ہے، ان کا نام پریشا ظفر ہے، 2 بہنیں ہیں، بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ اور آگے کی بات کہتے وہ جیسے اٹک رہا تھا۔ اور کیا؟ اور وہ بھی اپنے کزن کے ساتھ منسوب ہے، اس کا نام وسیع ہے، جلد ہی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے اپنی سخت مٹھیاں بھینچ لیں۔ جاؤ یہاں سے، سر، گیٹ آؤٹ۔ اس کے چلے جانے پر رفیق کمرے سے چلا گیا، جبکہ وہ اشتیاق پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب پریشا کمرے میں داخل ہوئی ہیلو مسٹر شاہ، اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ اپنی جگہ سے وہ اٹھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی اس حرکت پر وہ پیچھے ہٹی، لیکن اس کے دونوں کندھوں پر پکڑ کر اس نے اپنے قریب کر لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے چھوڑو۔ مجھے شاید تم نے پہچانا نہیں۔ پہچان چکی ہوں، وہی لوفر ہو جو مجھے شادی میں ملے تھے، لیکن اس وقت تمہارا خیال رکھنا میری ڈیوٹی ہے۔ تم اس لڑکے سے شادی نہیں کرو گی۔ میں کسی سے بھی شادی کروں، تمہیں کیا؟ چھوڑو مجھے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اپنے کزن سے شادی نہیں کرو گی۔ تم نے کرنی بھی چاہی تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تو بہتر ہے پہلے ہی اس سب سے انکار کر دو۔ اپنی بات کہہ کر اس نے اسے آزاد کیا اور اس کے ایسا کرتے ہی وہ اس کے کمرے سے بھاگ گئی۔